السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹک ٹاک پر ایک بھائی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے اوپر بات کر رہے تھے، تو آپ ایک دفعہ وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ایک دو بات میں اپنی طرف سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میری ایک ویڈیو کے نیچے بدبخت کمنٹ کرتا ہے، کہتا ہے یا علی مدد دور کی بات ہے، ہم تو یا رسول اللہ مدد کہنے کو بھی شرک سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا او گندے، کتنا بڑا گندا عقیدہ ہے تیرا۔ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا تیرے اس عقیدے کے مطابق تو بھی مشرک ٹھہرا۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے بولا جب کل بروز قیامت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ساری امت جائے گی، جا کر کہے گی حضور ہماری مدد کیجئے، ہماری سفارش کیجئے، تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذا بلا غیری، میرے علاوہ اور کسی کے پاس جاؤ۔ ساری امت چلتے 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 حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر پہنچے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے چلتے جاؤ، میرے علاوہ اور کسی کے پاس جاؤ۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، میرے پاس آؤ، میں اسی کام کے لیے ہوں، مجرموں آؤ آؤ میرے پاس آؤ۔ تو میں نے کہا اگر مدد مانگنا شرک ہے تو پھر یہاں کیوں مدد مانگی جا رہی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر عقیدہ رکھنا ہے تو میرے امام جیسا رکھو کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بدبخت تھا وہ جس کا کومنٹ آیا کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کہنا بھی شرک سمجھتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فاتر میں فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو سفید چھلکا لگا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو بھائی من دونی ہی سے مراد اللہ کے علاوہ ہر مخلوق ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی طفیل بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ہر صحابی، ہر نبی، ہر فرشتہ، جن، نیک، بد من دونی ہی میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو سفید چھلکا لگا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ رہی بات آپ نے یہ کہا کہ کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے لوگ جو ہیں وہ مدد مانگیں گے، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفارش کریں گے۔ تو اس مدد کا کوئی بھی جو ہے وہ منکر نہیں ہے۔ مدد کی دو اقسام ہیں، ایک ظاہری اور ایک غیبی مدد۔ غیبی مدد جو ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، ظاہری مدد جو ہے وہ کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حدیث کو نقل کیا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، رواہ مسلم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ غیبی مدد نہیں ہے، یہ ظاہری مدد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن جو مدد کریں گے وہ ظاہری مدد ہوگی، وہ غیبی مدد نہیں ہوگی۔ تو غیبی مدد نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنی چاہیے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور نہ ہی المدد یا غوث کا نعرہ لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔